السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے کچھ حصے کا ترجمہ۔ نماز تہجد میں نرمی کی وجہ۔ جب سورہ مزمل نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے رات کے قیام کا حکم دیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی راتوں کو کھڑے ہو کر لمبا لمبا قیام کیا کرتے۔ اس وقت ابھی پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ جب نماز پنجگانہ فرض ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی 20ویں آیت نازل فرما کے اس میں تخفیف فرما دی کہ اب جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو مستقل جاری رکھ سکیں۔ مستقل جاری نہ رکھ سکنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ان سیکون منکم مرضی، عالمہ اس نے جان لیا، اسے معلوم ہے، ان کی سیکون سا کو الگ کر دیجئے، یکون کانا، یکون کانا وہ تھا، یکون وہ ہے یا ہوگا۔ یکون فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں سا یا سوف آ جائے تو یہ اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ سیکون ہوگا، اگرچہ یہ واحد ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے کیونکہ اس کا فاعل آگے جمع آ رہا ہے۔ منکم من سے، کم تم، منکم تم میں سے، مرضی مریض، عالمہ اسے معلوم ہے، ان کے سیکون منکم کہ ہوں گے تم میں سے، مرضی کچھ مریض، وآخرون یضربون اول آخر، اول پہلا، آخر دوسرا، آخر کی جمع آخرون، وآخرون اور دوسرے کچھ لوگ، یضربون ضرب یضرب، ضرب اس نے مارا، ضرب اس نے بیان کیا، ضرب وہ چلا، یضرب وہ چلے گا، آگے واو نون لگائیں، جمع بنائیں، یضربون وہ چلیں گے، وآخرون یضربون اور دوسرے کچھ لوگ جو چلیں گے، سفر کریں گے، فی الارض زمین میں، فی کی وجہ سے ارض جری حالت میں ہے، کیوں چلیں گے، یبتغون، ابتغا اس نے تلاش کیا، یبتغی وہ تلاش کرتا ہے، ساتھ واو نون لگائیں، جمع بن گیا، یبتغون تلاش کرتے ہیں، من فضل اللہ اللہ کا فضل، من کی وجہ سے فضل جری حالت میں ہے، فضل اور اللہ کا لفظ مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، وآخرون یضربون اور دوسرے کچھ لوگ جو چلیں گے، جو سفر کریں گے، فی الارض زمین میں، یبتغون تلاش کرتے ہوئے، من فضل اللہ اللہ کے فضل کو، علم ان سیکون منکم مرضی اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض اور کچھ اور لوگ جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل۔ نماز تہجد کے لمبے قیام کو جاری نہ رکھ سکنے کی جو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں تلاش معاش کے لیے ملک میں ادھر ادھر جانا ہوگا، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، وآخرون اور دوسرے کچھ لوگ، یقاتلون قاتل یقاتل، قاتل اس نے قتال کیا، یقاتل وہ قتال کرتا ہے یا کرے گا، یقاتلون قتال کریں گے، جہاد کریں گے، وآخرون یقاتلون اور دوسرے کچھ لوگ جو قتال
انفعال کریں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی کی وجہ سے سبیل جری حالت میں ہے، سبیل اور اللہ کا لفظ مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ فقرؤ ما تیسر، فقرؤ قرأ یقرأ، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، ساتھ واو نون لگائے تو جمع ہو جائے گا، یقرؤون وہ پڑھتے ہیں، اسی سے امر ہے اقرأوا فا، تو اقرأوا پڑھو، ما جتنا تیسر، ما تیسر جتنا آسانی سے میسر ہو، من ہو اس سے، ما تیسر من ہو جو آسانی سے اس سے میسر ہو، جو قرآن سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، فقرؤ ما تیسر منہ، پس پڑھیے جتنا اس میں سے آسان ہو۔ تیسری وجہ یہاں جو بیان فرمائی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش، کفار کی طرف سے ہونے والے حملوں کا رد کرنا۔ ایسی مصروفیات میں راتوں کو لمبا قیام ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ یاد رہے کہ اسلام ایک معاشرتی دین ہے، بندے کو معاشرے کے اندر رہنے کا پابند کرتا ہے، اور بلکہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ عیسائیوں کے راہب آبادیوں سے باہر نکل کر اپنی خانقاہیں بناتے اور ان میں عبادت کرتے، معاشرے سے بالکل کٹ جاتے۔ اسلام نے ایسے خانقاہی نظام کو رد کر دیا ہے، فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے تم تارک ہو جاؤ اور مسلسل عبادت کرتے رہو، نہیں، معاشرے کے اندر رہو۔ جب معاشرے کے اندر رہیں گے تو پھر معاشرتی ضروریات ہوں گی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقت چاہیے، تو اسلام نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے بندے کی معاشرتی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرنا جو کہ ناممکن تھا، اس میں تخفیف فرما دی اور حکم دیا کہ جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ اب پنجگانہ نماز کے ہوتے ہوئے اگرچہ تہجد کی نماز عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر رات کو ضرور قیام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔